بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس عورت میں یہ دو نشانیاں ہوں گی اس کو کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ بے اولاد حضرات یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ اگر آپ میں یہ دو نشانیاں ہیں تو آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان دو باتوں کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب میں اولاد جیسی نعمت جو لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخر آدمی کو صرف 3 باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1، قصب معاش کی طرف آخرت کے لیے، نمبر 2 یکسوئی کی طرف، نمبر 3 جائز لذتوں کی طرف۔ اور فرمایا کہ دن بھر میں بھی عقل مند آدمی کو چاہیے کہ 4 گھڑیاں اپنی زندگی میں ضرور رکھے۔ ایک گھڑی جس میں اپنے رب کریم سے مناجات کرے، ایک گھڑی ایسی جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی ایسی جس میں اہل علم کے پاس جائے جو دین و دنیا کی بصیرت کا حامل ہو، وہ ان کو سبق دیں اور اس کی خیر خواہی کریں، ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کو حلال جائز لذتوں اور خواہشوں کے لیے ذرا آزاد چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو صدقہ نہیں کرتے، جو اللہ کریم کے لیے اس کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کریم بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم کے راستے میں خرچ کرنے والا انسان اپنے نصیب میں وہ بھی لکھوا لیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ میں یہ 2 نشانیاں ہیں تو میں اس کے حوالے سے 2 واقعات ذکر کروں گا جو آپ کے لیے بے حد فائدے مند ثابت ہوں گے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بہن تھی جو اپنی زبان سے ہر وقت یہی کہا کرتی تھی، جب ان کے شروع میں شادی ہوئی تو ہر وقت اپنی زبان سے یہی لفظ ادا کرتی تھی کہ مجھے ابھی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، میں فلاں مہینے میں بچہ پیدا کروں گی، فلاں مہینے میں میں اللہ کریم سے میں کہوں گی کہ مجھے اولاد دیں، اور اس طرح وہ بہت سی ایسی لغویات اپنی زبان سے نکالتی تھی جیسے کہ ہر چیز انہی کے اختیار میں ہے، کہ جو وہ چاہیں گی وہی ہوگا۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان پر ایسی زحمت آئی کہ ان کی شادی کو 7 سال گزر گئے لیکن ان کی اولاد نہ ہوئی۔ بے حد پریشان ہوئی، پھر کسی دانا کے پاس گئیں، کسی عقل مند بزرگ کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹی، تم اپنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتی رہی جس کی وجہ سے تم پر یہ آزمائش آئی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح سے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر کسی کو تیر کا نشانہ بناؤ، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس کو اپنی زبان کا نشانہ بناؤں، کیونکہ تیر کا نشانہ تو کبھی خطا بھی ہو جاتا ہے مگر زبان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تو زبان کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اے زبان، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو درست رہے، کیونکہ تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، لیکن اگر تو درست نہ رہی تو ہم بھی درست نہیں رہ پائیں گے۔ تو اگر آپ کے جسم میں کچھ معاملات ہیں، آپ کے اندر اولاد نہ ہونے کی وجوہات پائی جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کی زبان کا کچھ استعمال یا کوئی ایسا بول جو اللہ کریم کو ناپسند آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس وقت کس کو اولاد دینی ہے، میں نے کس طرح سے عطا کرنا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے اس نظام کو بنایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظوں کی طرف پھنس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔
لیکن زبان کی وجہ سے ہماری تقدیر میں وہ لکھ دیا جاتا ہے. ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی جاتی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں. یہ ہمیں اس لیے سکھایا جاتا تھا کہ ہم اس نظم و ضبط، عزت، ایمانداری اور اچھے سلوک پر عمل کریں جو ہمیں ہمارے والدین سکھاتے ہیں. جس طرح ہمارے والدین ہمیں الفاظ کے صحیح استعمال کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طرح خدا را تم بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہی سکھایا کرو کہ ہمارے الفاظ کتنی طاقت رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ہم اپنی زبان کے ذریعے موت یا زندگی، جیت یا ہار، طاقت یا کمزوری، بھروسہ یا شک کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سب کرنے سے پہلے ان باتوں کا پھل کھانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. آپ کی زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جن میں آپ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اور دوسروں کو بھی دکھ پہنچتا ہے. جب آپ سے یہ الفاظ استعمال ہوں تو خدا سے رحم کی دعا کریں اور آگے سے اپنے الفاظ پر غور کریں. یہ سب زبان کا صحیح استعمال کرنے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کا اثر ہمارے حال اور مستقبل پر بھی ہوتا ہے. آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ آپ کے الفاظ کیسے آپ کی زندگی پر اثر کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے آئی کہ اے موسیٰ، اللہ سے پوچھ کر بتائیں، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے نصیب میں اولاد نہیں. بس کچھ عرصہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا. تو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کریم نے تو مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس عورت نے اپنے گھر پر، اپنے دروازے پر آنے والے ایک سائل کی مدد کی. اس کو بھوک لگی تھی، اس کو کھانا دیا، اور اللہ کا ولی تھا، وہ میرا ولی تھا. اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے. اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز. تو اس لیے کہ کیونکہ وہ میرا ولی تھا، میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا. اصل میں اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، لیکن اس خیرات کی وجہ سے جو اس نے اس ولی کو دی، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند آئی اور اس ولی نے دعا کی اور اللہ کریم نے اس کی دعا کو رد نہیں فرمایا. اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا ہے کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے. قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن حکیم نے ایک شاندار مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. اسی طرح سے زبان کے جو کلمات ہیں وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر تو آپ میں یہ 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کبھی بھی اولاد والے نہیں ہو سکتے. تو کوشش کیا کریں اپنی زبان سے جتنا ہو سکے
اللہ سے مدد طلب کریں، چاہے جتنا بھی عرصہ آپ کی شادی کو ہو گیا ہے، لیکن اللہ کریم کے لیے کوئی ایسے شرکیہ الفاظ استعمال نہ کریں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں، جو اللہ ہی کے بس میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ محروم رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو کبھی بھی اپنی زبان سے کسی ایسے انسان کو غلط الفاظ مت کہیے جس کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک خاتون کی اولاد تھی لیکن اس کی جیٹھانی کی اولاد نہیں تھی، تو وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ تو بانجھ ہے۔ تو اللہ کریم کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دفعہ وہ بازار گئی ہوئی تھی، پیچھے اس کے گھر کی دیوار گری اور اس کے جو 3 بچے تھے اس دیوار کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کریم کو زبان کے ایسے الکلمات جو آپ کے تکبر میں شمار ہوتے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ اگر کسی کو اولاد ہو رہی ہے اللہ ہی کی مرضی ہے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی اللہ کریم خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں اولاد سے نوازتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں محروم رکھتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور جتنا ہو سکے وظائف بھی کریں، لیکن کوشش کریں کسی غریب کی مدد کرنے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ایسے غریب کی مدد جو واقعتاً آپ کو لگتا ہو کہ یہ غریب ہے۔ جیسے کسی ٹھیلے والے سے آپ نے کچھ پھل وغیرہ خرید لیے تو اس کو زیادہ رقم دے دی، کیونکہ یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ جب کسی دکان پر جائیں کوئی غریب نظر آ جائے وہاں پر کھڑا ہوا تو اس کی مدد کر دیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں ہی عافیت ہے، وہ آپ کو دل سے دعا دیں گے۔ جب دل سے دعا دیں گے تو اللہ کریم آپ کی گود کو بھی بھر دیں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس میں وظیفوں سے بھی بڑھ کر ایک عمل ہے، زبان کی حفاظت اور صدقہ خیرات۔ اگر آپ یہ 2 چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو صاحب اولاد دیں گے۔ اللہ تعالی تمام بے اولاد کو صاحب اولاد بنائے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔